السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ اپنے متنازع فیصلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمیشہ زیر بحث رہتے ہیں۔ وینزویلا میں انٹرفیرنس کی اور پھر یہ کہا کہ ہم یہ نظام خود چلائیں گے وینزویلا کا، جس پہ امریکن کانگریس کے جو ارکان ہیں انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے یعنی کہ 50-50 کی صورتحال رہی ہے۔ وینزویلا کا جو نظام ہے وہ چلایا جائے، یعنی امریکہ خود چلائے، یا پھر وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے چلوایا جائے۔ 50-50 اس وقت ووٹنگ ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، صورتحال جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ بالکل بگڑتی جا رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ ون مین شو ہی ابھی اس وقت نظر آ رہا ہے، اور وہ ٹرمپ صاحب ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے ابھی ایک نیا منصوبہ دیا ہے، غزہ امن منصوبہ، اور غزہ امن منصوبے میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے معاملات بھی طے کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جتنے تنازعات ہیں ان کو بھی وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی ناظرین، ذرا غور فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کہاں گیا؟ جو اقوام متحدہ بنایا گیا تھا، جنہوں نے سارے تنازعات دیکھنے تھے، جنہوں نے فیصلے کرنے تھے، یعنی اقوام متحدہ کے پیرالل ایک نئی ایجنسی بنا دی گئی اور اس سے کہا جی یہ فیصلے کریں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس میں 60 ممالک ممبرز ہوں گے، اور اگر کوئی پرماننٹ اس کی ممبرشپ لینا چاہتا ہے تو $1 ارب وہ جمع کروائے گا امریکہ کو۔ اچھا، اب پاکستان کو بھی اس کی دعوت دے دی گئی کہ جناب آپ بھی آئیں اور اس غزہ امن بورڈ کے آپ ممبر بن جائیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان شامل ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنی پارلیمنٹ سے اور حکومت سے جو بھی فیصلہ آتا ہے، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرے۔ وہ نہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا تگڑیاں دے سامنے نہ کادی، وہ تو ہاں ہی ہاں ہے۔ لیکن دفتر خارجہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ میں جانے کے بعد جو فیصلہ ہوگا ہم وہ کریں گے۔ اچھا، اگر ناظرین اس میں شامل ہو جاتے ہیں غزہ امن بورڈ میں، تو لازمی بات ہے کہ پاکستان کو، یعنی یہ صورتحال ذرا آپ توجہ فرمائیے گا ناظرین، کہ پاکستان کی اتنی حیثیت تو ہے نا کہ وہ غزہ امن بورڈ میں اس کو صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ شمولیت کی دعوت دی گئی، یعنی پاکستان اتنی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ایک موقر جریدہ، یعنی پاکستان کا بڑا ایک نام والا جریدہ ہے، اخبار ہے، اس نے یہ لکھا کہ جنرل عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ میری دنیا کے اندر بڑی پذیرائی ہے تو یہ میری ذاتی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ یہ پذیرائی پاکستان کی ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے فیلڈ مارشل کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ فیلڈ مارشل نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ یعنی کتنا اچھا یہ سٹانس ہے ان کا جنرل عاصم منیر کا۔ تو انہوں نے صحیح کہا کہ اگر پاکستان ہے تو سارے ہیں نا۔ تو اگر آج ان کی پذیرائی ہے تو انہوں نے بوانگ دوحل یہ کہا کہ اگر آج میری پذیرائی تو پاکستان کی پذیرائی ہے۔ ناظرین، اب دوسری جانب حسین حقانی جو پاکستان کے سفیر رہے ہیں، بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پہ ایز اے سفیر گزارا، تو ان کا یعنی وہ کل سلیم صافی کے پروگرام میں جرگہ میں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ امریکہ کو ایک بہت امیر ملک بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا، وہ ان کی معیشت جو ہے وہ جکڑ گئی ہے قرضوں کے اندر، تو قرضوں سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ اس طریقے کے اقدامات کر رہے ہیں کہ امریکہ بہت جلد بہت بڑا ملک بن جائے، یعنی قرضوں سے پاک ملک بن جائے۔ لیکن ناظرین، اسی بھی بڑا کوشش کی تھی کہ پاکستان بھی قرضیاں تو پاک ہو جائے، ملک قرض اتارو، ملک سنوارو، اور عورتوں نے کانٹے اتار کے اور انگوٹھیاں اتار کے لوگوں نے دی، کتنے گیا قرض تے کتنے گیا۔ اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ میرے ملک کے ساتھ، یعنی اپنے ملک کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر ہوتا ہے، بھی کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا، قرض کیوں نہیں اتر سکتے؟ لیکن سب کچھ یہ نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اب صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک قرضوں سے پاک ہو جائے اور ایک بہت بڑا ملک بن جائے، تو یہ ان کی بحیثیت امریکی ان کی چاہت ہے، اور وہ ہر ملک کے باشندے کی چاہت ہونی چاہیے، اس کے سربراہ کی بھی یہ چاہت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ملک ہے، کسی ملک کا بھی کوئی باسی ہے یا کوئی اس کا سربراہ ہے، تو اس کی چاہت ہونی چاہیے کہ اس کا ملک ترقی کرے اور امیر ترین ملک ہو۔ اچھا، دوسری جانب ایک طرف تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں، اب ذرا تھوڑا سا ایران کی طرف چلتے ہیں کہ ایرانی عوام نے صدر ٹرمپ پہ جو اعتماد کیا تھا، اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ سرکاری دوروں پر قبضے کر لو، روڈز پر بھاگو دوڑو اور احتجاج کرو، ہم جلد آ رہے ہیں۔
اب کہاں گیا وہ جلد آنا؟ ایرانی جو عوام ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بالکل پسپائی کا معاملہ ہو گیا، ہم پسپا ہو گئے، اور جو ایرانی گورنمنٹ ہے پھر اس کے سامنے ہمیں ڈھیر ہونا پڑا، صرف اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے ہمیں ہلا شیری، پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ ہلا شیری دی تھی، اور ہمیں یہ کہا کہ جناب آپ اداروں پہ قبضے کر لیں اور جلاؤ گھراؤ والی صورتحال پیدا کر دیں، اور خود پسپائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر غزہ امن بورڈ کی بات کی جائے تو عالمی رہنماؤں کی جو رائے ہے، اور میری بھی ذاتی یہ رائے ہے، کہ یہ بورڈ بنا کے اقوام متحدہ کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ کمزور ہو جائے اور پھر یہ جو ہم نئی چیز بنا رہے ہیں، اس نئی چیز کے اوپر ہمارا ہی کنٹرول رہے گا۔ اور بڑی خاص بات یہ ہے، اب اس غزہ امن بورڈ میں تا حیات چیئرمین صدر ٹرمپ ہیں، اور کسی بھی جو رکن ملک ہوگا، یعنی تمام جو 60 ہیں یا 70 جو جتنے بھی آ جاتے ہیں، 50 آتے ہیں، 40 آتے ہیں، جتنے بھی آ جاتے ہیں، کسی بھی تنازع پر جو فیصلہ کریں گے یعنی ممالک، وہ اس کو اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں گے جب تک کہ چیئرمین اس کی اپروول نہیں دے گا۔ اگر سارے ممالک ایک جگہ پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو چیئرمین اگر کہتا ہے ویٹو کر دیتا ہے، تو پھر سارے کے سارے ممالک کا فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، اور جو چیئرمین تا حیات چیئرمین ہے ان کا فیصلہ یہ حتمی فیصلہ ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے، یعنی ممبران کے نہیں، جو چیئرمین فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں کیسی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ون مین شو، یعنی ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت بھی سب کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا رہی ہے، یعنی جہاں اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی میں جو سمجھتا ہوں ناظرین کہ امریکہ اس وقت دنیا کے ذخائر اور تیل اور ریئر ارتھ منرل کے پیچھے پڑ گیا ہوا ہے۔ یعنی کیوں پڑا ہے؟ کہ وہ اپنے ملک کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ملک کو امیر ترین ملک بنانا چاہتا ہے، یعنی امریکہ اپنے آپ کو امیر ترین بنانا چاہتا ہے، اور یہ خواہش صدر ٹرمپ کی ہے۔ اچھا، اگر صدر ٹرمپ یہ سوچ سکتے ہیں تو باقی ممالک بھی تو سوچ سکتے ہیں نا اپنے ملک کی ترقی کے لیے، کہ صرف پیچھے ایسے امام دے اللہ اکبر تو نہیں ہوتی نا جی۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اپنی بھی علیحدہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا، آپ اپنی علیحدہ نماز پڑھ کے اس میں بھی تو آپ کچھ دعائیں کر سکتے ہیں نا۔ تو آپ اگر اپنے ملک کے لیے اپنی نماز پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پذیرائی جنرل عاصم منیر اور پاک افواج کی وجہ سے ہوئی، جو جنگ لڑی گئی مئی میں، اور اس میں جو کامیابی ہوئی، اس کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے پاک افواج نے، اور پوری دنیا کے اندر اچھائی اور پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو پھر اگر ملک کو سنوار لیا جائے اور قرض اتار لیا جائے، تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پھر پہلا ملک ہوگا جو قرضہ فری ملک ہوگا، کوئی بھی اس پہ کوئی بھی لون نہیں ہوگا یا ڈیٹ نہیں ہوگا۔ تو میری تو یہ دعا ہے کہ پاکستان بھی ہوش کے ناخن لے۔ ناظرین، اگر پاکستان اس غزہ امن بورڈ میں شامل ہو بھی جاتا ہے تو ٹرمپ کو اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو آلریڈی انہیں 2 جھٹکے دے چکا ہے، ایک تو جو غزہ میں فوج نہ بھیجنا، اور دوسرا اقوام متحدہ میں وینزویلا میں جو صدر کو پکڑا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور جو اس میں اس ملک کے اندر انٹرفیرنس کی گئی، پاکستان نے بھی اس میں ایک وضاحتی بیان اقوام متحدہ میں دیا جو کہ وینزویلا کی اس کی فیور میں ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اقوام متحدہ کا کردار کہاں ہوگا، یہ فکس کرنا پڑے گا۔ غزہ امن بورڈ یعنی تنازعات کا فیصلہ کرے گا، اور اقوام متحدہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ صرف بیٹھ کے فیسیں لیں گے، یعنی تنخواہیں لیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یہی تو اقوام متحدہ چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو تمام ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں تو ایسے کیا جائے۔ اور اگر اب تا حیات چیئرمین صاحب ایک طرف ایک اپنی غزہ امن بورڈ لے کے بیٹھ جائیں گے تو اقوام متحدہ کہاں ہوگا؟ فیصلہ ناظرین ہم سب کو کرنا ہوگا۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔